الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الؤوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت ہم طریق القرآن کے حوالے سے 34ویں کلاس کا آغاز کر رہے ہیں. یہ 34ویں کلاس جو ہے، اس کا آغاز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 سے کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے جی کچھ باتیں پہلے سمجھ لیں. میں نے جو ہے نا وہ کئی دفعہ ذکر کیا ہے، لیکن اب چونکہ پھر علیحدہ علیحدہ کلاسیں ہیں تو اس میں ان کا ذکر کرنا پڑتا ہے. اس امت کو ذمہ داری کون سی دی گئی ہے؟ اس کی ڈیوٹی کو کیا کہا گیا؟ شہادت علی الناس. وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اور یہ امت جو ہے، اس کی تاسیس کا اعلان کہاں ہوا ہے؟ یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے؟ مدینے میں. اب یہ واضح کرنے کے بعد کہ یہ شہادت علی الناس تمہاری ذمہ داری ہے، پھر یہ بتایا گیا کہ یہ کام جو ہے نا، اس کے لیے جان اور مال کی قربانی درکار ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات نازل ہوئے، ان میں خاص طور پر ایک حکم، وہ ہے حج کا حکم. یعنی اس کے ساتھ ہی حج کے احکامات آنے شروع ہو گئے. اور میں وہ پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ بدر سے پہلے احکامات دیے جا رہے ہیں مدینے کے اندر، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ اس جماعت کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ مکہ چھوڑ کے آئی ہوئی ہے، اور جن حالات میں انہوں نے مکہ چھوڑا ہے وہ ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں. تو اب حج کے جو احکامات ہیں، یہ صاف طور پر جو ہے وہ جنگ کا تقاضا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد حج کا تذکرہ اور اس کے ساتھ جان مال کی قربانی، جہاد، یہ پھر بیان ہوتا رہا ہے، یہاں تک کہ ہم نے جو ہے نا وہ کلاس نمبر 29 جو ہے نا، اس کے اندر پھر وہ واقعہ پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ بھیجے تھے نخلا میں، وادی نخلا میں، ان کے ہاتھوں ایک کافر قتل ہو گیا تھا. اور پھر ایک قافلہ جو تھا، جو تجارتی تھا، ابو سفیان لے کر جا رہے تھے
جو ہے وہ شام کی طرف، اس کے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حملے کا ارادہ بنایا۔ بہرحال وہاں جو ہے نا وہ کلاس نمبر 29 میں یہ تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسباب پیدا ہو گئے غزوہ بدر کے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں جو مضمون شروع ہو رہا ہے نا، یہ اصل میں اسی کا تسلسل ہے، یعنی ابھی بدر نہیں ہوئی ہے، اب دوبارہ مسلمانوں کو موٹیویشن دی جا رہی ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو آج ہماری یہ کلاس ہے نا، تو اس میں کن مسلمانوں کو زیادہ موٹیویشن دی جا رہی ہے؟ ویسے تو سب کے لیے، ہجرت کر کے جو جنگ سے تھوڑا سا بچنا چاہتے تھے۔ وہ میں نے کلاس نمبر جو 29 ہے نا، اس میں بتایا تھا نا کہ کچھ لوگ کوئی کا دکا سمجھ لیں، بہرحال وہ نہیں چاہتے تھے کہ اتنی جلدی جنگ ہو، ابھی دعوت و تبلیغ کا کام ہو جائے اور لوگ آ جائیں گے، ہمیں ذرا یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں، نئی جگہ پہ آئے ہیں، ذرا اپنے پاؤں جو ہے وہ مضبوط کر لیں۔ یہ ساری باتیں ہیں نا، یہ نہیں کہ وہ کوئی بزدل تھے، لیکن مطلب یہ ہے کہ ایک حکمت ان کی سمجھ میں یہ بھی آ رہی تھی۔ اچھا، اسی وجہ سے پیچھے جو ہے نا وہ آپ ذرا نوٹ کریں کہ آیت نمبر 214 میں بھی یہ بات آئی ہے نا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اب یہ ترجمہ نہیں میں کروں گا، لیکن آپ خود سوچیں، ہم نے کر لیا ترجمہ۔ پھر یہ ہماری 28ویں کلاس میں یہ آیتیں آ چکی ہیں۔ پھر آیت نمبر 216 کے اندر بھی یہ بات آئی نا، کوتیب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر جنگ فرض کی گئی ہے، تمہیں وہ اچھی نہیں لگ رہی، سمجھ جائے نا۔ تو اب یہی جو سوچ تھی نا، اس کو یہاں مخاطب کیا گیا ہے ہمارے اس درس کے اندر، یعنی اس 34ویں کلاس کے اندر ان کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اللہ کے بندو، اچھا یہ جو جن کو جو چاہتے تھے جنگ کو اوائڈ کرنا، ان کے پاس یا ان کے ذہن کے اندر جو بڑی وجہ تھی وہ کیا تھی؟ ہاں جی، بڑی وجہ کیا تھی؟ تعداد ہماری کم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ذرا ابھی تبلیغ کا کام ہو جائے، دعوت کا کام ہو جائے، تعداد بڑھ جائے گی، ذرا ہمارے پیر جم جائیں گے مدینے کے اندر، پھر جنگ لڑی جائے۔ تو اب یہاں جو واقعہ سنایا جا رہا ہے نا، وہ ایک ایسی جماعت کا ہی سنایا جا رہا ہے کہ جو بڑی تھی تو اس نے جنگ نہیں لڑی، جنگ سے بھاگ گئی، اور جب وہ چھوٹی تھی تو اس نے جنگ میں فتح یابی حاصل کر لی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں جو واقعہ بیان ہو رہا ہے نا، وہ ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل جو تھے نا، ان کے بارے میں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو انہوں نے جنگ نہیں لڑی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ تو جا اور تیرا رب جائے اور جنگ لڑ لے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر انہوں نے جنگ لڑی، اور جنگ لڑ کے تو ایک اسلامی حکومت قائم کر لی، چھوٹی چھوٹی 11-12 ریاستیں، کیونکہ 12 قبیلے تھے نا بنی اسرائیل کے، تو وہ کسی ایک حکمران کے اوپر یا ایک بادشاہ کے اوپر متفق نہیں ہوئے، تو وہ پھر علیحدہ 12 ریاستیں بنا لی، پھر ان کی آپس کے اندر لڑائی رہتی تھی۔ اور
کرتے کرتے کیا ہوا کہ وہ اتنے کمزور ہو گئے آپس میں لڑ لڑ کے کہ وہی دشمن جن سے انہوں نے وہ علاقہ چھینا تھا یا علاقہ فتح کر کے حاصل کیا تھا، فتح کے ذریعے جہاد کے ذریعے سے فتح کیا تھا، انہوں نے ان کے اوپر جب حملہ کر دیا اور حملہ کر دیا تو یہ حملے کی تاب نہیں لا سکے۔ اس وقت ان کے اندر ایک پیغمبر بھی تھے، وہ پیغمبر کا نام ہے سمویل علیہ السلام۔ اچھا وہ پیغمبر ہیں لیکن حکمران نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ لہذا یہ جو لڑائیاں ہوتی تھیں اس میں تو ظاہر بات ہے کہ جو حکمران ہیں یا جو سردار ہیں انہی کے فیصلے چلتے ہیں نا۔ تو پیغمبر سمجھا کے تھک گئے۔ سمویل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بوڑھے ہو گئے تھے ان کو سمجھاتے ہوئے کہ آپس میں نہ لڑو، ٹھیک ہے۔ بہرحال ان کی لڑائیاں چلتی رہیں یہاں تک کہ جب حملہ ہوا تو یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے تو یہ بھاگ نکلے۔ بھاگ کون سکتا ہے؟ جوان آدمی، بوڑھا بھاگ سکتا ہے، عورتیں بھی نہیں بھاگ سکتی، بچے بھی نہیں بھاگ سکتے۔ یعنی جوان نے لڑائی لڑنی ہے اور جوان ہی بھاگ گئے تو باقی عورتیں، بچے، بوڑھے وہ قیدی بن گئے۔ ملک پر کس کا قبضہ ہو گیا؟ وہ بیرونی دشمن جو تھا، مشرک تھے، ان کا قبضہ ہو گیا۔ اچھا یہ جو ہے نا، یہ جب بھاگے تو اب آپ آج کے ملک اور اس زمانے کا جو ملک ہے نا اس کا آپ فرق سمجھ لیں تھوڑا۔ وہ ایک شہر ہے یا ایک شہر بھی بڑی چیز ہے، مطلب ایک بستی ہے وہی ملک ہے۔ تو یہ بھاگے اپنے وہ علاقے کو چھوڑ کر، تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ بھاگنا پسند نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت جاری کر دی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ مر جاؤ، یعنی تم جہاد نہیں کیا، تم نے جنگ نہیں کی، موت کے ڈر سے تو پھر جاؤ مر جاؤ جیسے کہتے ہیں۔ اچھا اب تصور کر لیں کسی جگہ پھر وہ جہاں جہاں کوئی بھاگ رہا تھا وہاں مرا پڑا ہوگا، پیچھے ایک پیغمبر بھی ہیں، تو پیغمبر جو ہے نا وہ بوڑھے ہیں۔ بہرحال وہ چلتے چلتے پیچھے آئے، اور آئے اس لیے تھے کہ میں ان کو واپس لے کر جاؤں گا، سمجھاؤں گا، تقریر کروں گا، کوئی اور بھی واعظ کروں گا، نصیحت کروں گا۔ اچھا جب وہ پہنچے تو سب مرے پڑے دیکھے انہوں نے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں تو ان سے مایوس نہیں تھا، ابھی مجھے امید تھی کہ میری بات ان کو سمجھ آ جائے گی، اور موقع بھی ایسا تھا کہ ان کو اب سمجھ آ جانی چاہیے تھی، تو اب یہ تو مرے پڑے ہیں تو میں ان کو کیا سمجھاؤں۔ بہرحال ایک دعا بھی کی، اللہ نے ان سب کو زندہ کر دیا، اور اب پیغمبر نے سمویل علیہ السلام نے ان کو غیرت دلائی کہ دیکھو یہی موت ہے نا جس سے تم بھاگے ہو، تو وہ تو تمہیں آ گئی ہے، تو اب غیرت کرو اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بہرحال وہ تیار ہو گئے، لیکن رستے میں بھی کئی رکاوٹیں آئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بس اب ہم اس کو تیزی سے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ اصل میں اس واقعے کے ذریعے سے کن کو موٹیویشن دی جا رہی ہے؟ جو جنگ کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں میں سے، یا جن کی سوچ یا ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے، لازمی نہیں ہے کہ کوئی زبان سے کہے، کسی کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے نا۔ تو فرمایا الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا دیکھا تم نے ان کو
اب دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ یہ تو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، وہی ایسے ہی ہے، سنا تم نے، یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ ان کا حال دیکھا، اس طرح سنا تم نے۔ علم ترى، ویسے بھی قرآن کریم میں آیا نا کہ علم ترى کیف فعل ربک بعاد، علم ترى کیف، علم ترى کیف فعل ربک بعاد، کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا ہے یا مسلمانوں تم نے دیکھا کہ آپ کے رب نے جو ہے وہ قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو قوم عاد تو بہت پہلے تھی، دیکھا کیسے؟ مطلب سنا بھی دیکھے کے معنی میں آتا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، کیا دیکھا آپ نے ان لوگوں کا حال کہ جو نکلے تھے گھر میں اور وہ کیا تھے؟ وہم الوف، ہزاروں تھے۔ اچھا جی، ہزاروں کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں عربی میں ہزار سے بڑا انسان نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، عربی میں بڑے سے بڑا فگر کیا ہوتا تھا؟ ہزار، ہزار تک کی گنتی ہزار تک ہوتی تھی، وہ کوئی بھیڑ بکریاں گنتے تھے اور کوئی اتنی گنتے والی چیز نہیں۔ تو بہرحال اس کو ایسے سمجھ لیں کہ ہزار تو ان گنتی ہو جاتے تھے، یعنی بے شمار۔ دیکھا ان لوگوں کا حال کہ جو اپنے گھروں سے نکلے اور نکلتے وقت نکلے تو ان کی تعداد تھی بے شمار، لیکن کیوں نکلے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ یہ موت قسط کہاں سے آنی تھی؟ وہ دشمن کا جو حملہ تھا نا، جس نے ملک پر قبضہ کر لیا تھا، تو اس کے ڈر سے بھاگے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا مر جاؤ، اللہ نے بھی ان سے کہا مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا۔ اب یہ وہ میں نے بتایا کہ پیغمبر آئے اور انہوں نے دعا کی تو زندہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہا ہے نا، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ دیکھ لیں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے اوپر فضل کرنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ فضل کرنے والا ہے، لیکن یہ جو بھاگنے والے ہیں ان کو اللہ کا یہ فضل پسند نہیں ہے۔ یہ آگے بھی ذکر آئے گا، پھر وہاں جا کر واضح ہو جائے گا۔ اس کو ساتھ نوٹ رکھ لیں، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جو بھاگنے والے ہیں یہ ناشکرے ہیں۔ اب آپ کہیں گے یار جنگ، ظاہر ہے وہ بھاگے تھے جنگ کے ڈر سے، جنگ موت تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ناشکرے ہیں۔ میں تو لوگوں کے اوپر فضل کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ جنگ لڑنا جو ہے یہ لوگوں کے لیے کیا تھا؟ فضل کا باعث تھا۔ جس طرح پیچھے ہے نا بَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تو وہ آگے جا کے سمجھ آ جائے گی آپ اسی آج کے درس میں آخر تک۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لہٰذا ناشکرے نہ بنو۔ اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ وہ اوپر تو ایک واقعہ بتایا ہے نا، کن کا واقعہ بتایا؟ بنی اسرائیل کا۔ اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، مدینے میں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ ناشکروں جیسی نہ سوچ مت سوچو، کوئی ناشکرہ بننے کی کوشش نہ کرے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں، یعنی جنگ کو اوائڈ کرنے کا نہ سوچو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تمہارے کیا تحفظات ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارا دشمن جو ہے وہ کتنا طاقتور ہے۔ اگلی بات کیا ہے؟ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تو کون ہے تم میں سے جو قرض اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟
یہ جنگ لڑنی ہے تو جنگ کے لیے مال بھی چاہیے. جنگی تیاری جو ہے وہ وسائل سے ہونی ہے نا, تو اس کے لیے انفاق. اور یہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ ہوتا ہے, اس کو اللہ اپنے ذمہ قرض کہتا ہے. ثواب سب کا ملتا ہے, لیکن جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ ہوتا ہے, اللہ کہتا ہے یہ تو میرے ذمہ قرضہ سمجھو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ, اور وہ اسے بڑھا چڑھا دے گا, کئی گنا کر دے گا. اضعافاً کثیرا, یعنی اس کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں دے گا. واللہ یقبض و یبسط, اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اللہ ہی تنگی دینے والا ہے, اور اللہ ہی فراخی یا کشادگی یا زیادہ دینے والا ہے. اللہ ہی تنگی دینے والا ہے اور اللہ ہی بڑھا کر دینے والا ہے. کیا مطلب ہے یہاں؟ اللہ کے اس کام میں خرچ کرو, اس سے غریب نہیں ہوتے تم. یعنی اگر تمہارے مقدروں میں غربت لکھی ہے تو وہ آ جانی ہے بچاتے بچاتے بھی. اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فراخی لکھی ہے تو پھر اللہ کے راستے کے اوپر لگاتے لگاتے بھی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے تمہیں ملتا رہے گا. یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ کم از کم اللہ کے راستے کے اوپر اس کام میں لگاتے ہوئے تم غریب نہیں ہوتے. غریب بھی ویسے تمہارے مقدروں میں لکھی گئی ہے تو وہ ہو جائے گی, اور پھر ہو سکتا ہے تم یہ سوچو کہ میں نے یہاں خرچ کیا تھا اس وجہ سے شاید ہو گیا. لیکن وہ اس وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ یعنی میرے دین کی سربلندی کے لیے تم خرچ کرنے پر غریب نہیں ہوتے. بس یہ ایک تو گارنٹی ہے تمہیں, یعنی غریبی تمہارے اوپر اس وجہ سے نہیں آتی. واللہ یقبض و یبسط, اب دیکھیں یہ ہے وہ جو موٹیویشن ہے نا اللہ دے رہا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. علم ترائی, اب دیکھیں یہ بتانے کے بعد, یعنی ایک اب 3 میرے خیال میں آیتیں بنتی ہیں. ایک آیت میں تو وہ ان کا ذکر کیا گیا نا بنی اسرائیل کا, اور دوسری آیت میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ جنگ کرو, اور اس سے اگلی آیت میں قرض, جنگ کی تیاری کے لیے انفاق. ٹھیک ہے, اب وہ واقعہ شروع ہو گیا ہے. علم ترى الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ, کیا دیکھا تم نے بنی اسرائیل کی اس جماعت کا حال جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تھی. یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو چلے گئے تھے نا, ان کے بعد کا واقعہ ہے. اذ قالوا لنبی اللہم, جس وقت انہوں نے اپنے نبی سے کہا ابعث لنا مالکا, ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں. اب یہ بات اصل میں کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ سمویل علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو وہ زندہ ہو گئے, مرے ہوئے زندہ ہو گئے ان کی دعا سے. تو اب انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں. اصل میں اس کو آپ بادشاہ بھی کہہ سکتے ہیں, سپہ سالار بھی کہہ سکتے ہیں. اصل میں وہ سپہ سالار ہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں, یعنی ہم جنگ لڑیں گے. جب انہوں نے کہا نا کہ بھئی یہی موت تھی نا جیسے تم بھاگے, تو یہ تو تمہیں بھاگنے پر بھی آ گئی, تو اگر وہاں لڑتے تو شاید اللہ تمہیں فتح دے دیتا. تمہاری بچے, تمہاری بیویاں, تمہارے بوڑھے رہ گئے وہاں, ان کو دشمن کے ہاتھ پہ دے کے تم یہاں بھاگ کے آ گئے, تو غیرت دلائی نا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک سپہ سالار مقرر کر دیں. لیکن ملک جو ہے وہ بادشاہ کے لیے بھی آتا ہے. اصل میں وجہ کیا ہے؟ اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتا تھا نا وہی چیف جسٹس ہوتا تھا,
وہی سپاہ سالار بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، یعنی وہی حکمران ہے، وہی سپاہ سالار ہے، بڑے بڑے فیصلے بھی اسی نہیں کرنے ہیں، سارے کام وہی کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، ابھی علیحدہ علیحدہ ہو گیا نا۔ تو اصل میں جنگ کے لیے وہ اب کہتے تھے سپاہ سالار چاہیے ہمیں، یہ بس لانا مالکہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں یا سپاہ سالار مقرر کر دیں، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم جنگ کریں اللہ کے راستے میں۔ اب پیغمبر کیا کہنے لگے؟ قال هل عصیتم، پیغمبر کہنے لگے کیا تم سے یہ ہو سکتا ہے؟ اصل میں وہ پیغمبر جو تھے نا ساری زندگی ان کی گزر گئی تھی، تو جب ایک آدمی جو ہے نا وہ ساری زندگی نہ کرتا رہے اور ایک دم ہاں کہہ دے تو اس کو بھی یقین نہیں آتا نا، سمجھ رہے ہیں بات نا؟ وہ ایک دم انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے، تو انہوں نے کہا بھی واقعی پکی بات ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنگ کا حکم دیا جائے تو تم نہ لڑو، یعنی وہ پیغمبر خدشہ زار کر رہے ہیں یار کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اگر جنگ کا حکم دے تو تم جو ہے وہ جنگ نہ لڑو۔ قالو، اب ان کو غیرت آئی اس بات کے اوپر، قالو وہ کہنے لگے وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہے کہ ہم جنگ نہ لڑیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، فی سبیل اللہ۔ میں وہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جس طرح وہ کہتا ہے سانو کی کوڑ ہوا ہے، ساڈے چ کی کمی ہے، تو وہ بھی کہنے لگے قالو وما لنا لا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہے، ہم میں کیا کمی ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں یا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، اور جب کہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے بھی اور ہمارے بیویوں بیٹوں سے بھی، ابنائنا بیٹوں سے بھی، یعنی ہمارے بیوی بچے ان کے قبضے میں ہیں، تو آپ کیوں ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں لڑیں گے؟ لڑیں گے۔ فلما کوتب علیہم القتال، تو جب ان کو قتال کا حکم دیا گیا، جنگ کا حکم دیا گیا، تو کیا ہوا؟ تولوا، پیچھے ہٹ گئے، پھر گئے، الا قلیلا منہم، سوائے چند کے۔ کیا ہوا ہوگا انس بھائی؟ وہ جس طرح انہوں نے کہا ہوگا کہ بھائی چلیں ٹھیک ہے کسی ڈسپلن میں آؤ، اپنے اپنے نام جو ہے وہ لکھاؤ، تو پھر ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے لگ گئے۔ پہلے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کریں گے، تو جب جنگ کا حکم دیا، ظاہر ہے جنگ کا حکم ایسے تو نہیں دے دیا ہوگا نا، کسی حساب میں دینا تھا نا، کہا ہوگا کہ کوئی ٹولیاں پلاٹون وغیرہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اسرے بناؤ، تو پھر آگے بڑھ کر نام لکھانے کے لیے اس کی بجائے جو ہے وہ پیچھے پیچھے ہو رہے ہوں گے نا، پیچھے ہٹ گئے، تولو، پیچھے پھر گئے، الا قلیلا منہم، بس تھوڑے ہی رہ گئے جنہوں نے نام لکھوائے یا جو آگے ہوئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں سے واقف ہے کہ جو بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں اور پھر جب وقت آتا ہے تو پیچھے بھاگتے ہیں۔ وقال لہم نبیہم، تو کہا ان سے ان کے نبی نے، کن سے کہا؟ بھاگنے والے تو پیچھے ہٹ گئے نا، جو ہٹ گئے، جو باقی رہ گئے، جی ٹھیک ہے ہم لڑیں گے، قلیل رہ گئے، ان سے ان کے نبی نے کیا کہا؟ ان اللہ قد بعث لکم الطالوت مالکا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو سپہ سالار یا بادشاہ مقرر کر دیا، کیونکہ وہ اب ان کو بتانا تھا نا کہ یہ ہے تمہارا سپہ سالار۔ قالو، تو آگے سے کیا کہنے لگے؟
وہ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے مل سکتا ہے اسے، کیسے مل سکتی ہے اسے سرداری ہم پر یا بادشاہت ہم پر. نحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے مقابلے میں، اس سرداری کے یا اس سپہ سالاری کے ہم زیادہ حقدار ہیں. کیا بات، کیا سمجھ آئی بات؟ اب یہ کون لوگ ہیں؟ باقی رہ گئے تھے. اب جب ان کو بتایا کہ تمہارے اندر یہ سپہ سالار ہے، تو ان میں سے کئی سارے کہنے لگے کہ جی یہ کون سا بنا دیا آپ نے ہم پر سپہ سالار، یا ہمارا سردار یا ہمارا امیر کس کو بنا دیا؟ طالوت کو بنا دیا. تو طالوت کا جو کمی ہے وہ انہوں نے کیا بتائی آگے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کی کوئی مالی حیثیت نہیں ہے، یعنی مالی حیثیت کی بنا پر انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو پیغمبر نے کیا کہا؟ کالا، تو پیغمبر نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اس کو اللہ نے تمہارے اوپر ترجیح دیا، اللہ نے تمہارے اوپر اس کو چنا ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس کو علم اور جسم کے لحاظ سے تم پر فوقیت دی ہے. اچھا جی، کون سا علم ہوگا؟ ہاں، جنگی علم. جنگ کرنی ہے تو جنگ کا علم چاہیے، حربی علم. جسم ہے تو جسم کے ساتھ پھر وہ ٹیکنیک بھی چاہیے نا جنگ کی. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں جسم اچھا دیا اور جنگ کرنے کی ٹیکنیک اسے بہتر ہے تم سب سے. اور اگلی بات کیا ہے؟ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، کیوں بحث کرتے ہو؟ اللہ جس کو چاہے اپنی بادشاہی دے دے یا سرداری دے دے یا سپہ سالاری دے دے، یہ اس کا فیصلہ ہے. واللہ واسع علیم، اللہ بڑے وسیع علم والا ہے. قال لہم نبیہم، تو کہا. اب یہاں نوٹ کر لیں ایک بات، یہاں وہ ذکر تو نہیں آیا. اب پہلے جب آ کے پیغمبر علیہ السلام نے تقریر کی تو مرے ہوئے جاگے، تو اب انہوں نے کیا کہا؟ ہم جنگ لڑیں گے. تو پیغمبر نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. پھر جس وقت ان سے کہا گیا کہ اپنی کوئی فارمیشن بناؤ، ترتیب بناؤ، تو بہت سارے پیچھے ہٹ گئے. تو جو آگے بڑھے، جنہوں نے آ کے آپ میری طرف سے سمجھ لیں کہ بھئی اپنے نام لکھا ہے کہ ہم حاضر ہیں، ان کو کہا گیا کہ تمہارا سپہ سالار طالوت ہے. تو پھر کئی ان میں سے پیچھے چلے گئے. کیوں؟ ان کو سپہ سالار پسند نہیں تھا، غریب آدمی تھا، لوہار تھا. ٹھیک ہے. اب جو باقی رہ گئے نا، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. اچھا، یہاں یہ سمجھ لیں ایک بات آتی ہے کہ تھوڑے سے بچے تو بندے کے ذہن میں آتا ہے نا. دیکھیں، جب آپ کہیں گے 1 ارب، تھوڑے سے بچے، باقی سارے ختم ہو گئے، تو وہ جو عرب کے اعتبار سے 1 ارب کے اعتبار سے تھوڑے سے کتنے ہوں گے؟ کروڑوں میں تو ہوں گے نا. عرب میں سے جب اچھا، کروڑ میں جب آپ کہیں گے کہ تھوڑے سے بچے، تو وہ لاکھوں میں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو پیچھے وہ کتنے تھے؟ بے شمار. ہم الوف حذر الموت. تو میں نے بتایا تھا کہ یہ ہے تو الف، لیکن یہ آخری فگر بول دیا گیا ہے، بے شمار. تو بے شمار میں سے تھوڑے سے بچے، وہ بھی تھوڑے نہیں تھے، لیکن
جو ہے نا وہ ان کے اعتبار سے تھوڑے تھے، پھر اس میں سے تھوڑے سے بچ گئے، ان سے بات ہو رہی ہے۔ قال لہم نبیہم، تو کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیات ملک ہی، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، کس کی بادشاہت یا سرداری کی نشانی؟ طالوت کی۔ آن یاتیکم تابوت، کہ تمہارے پاس آ جائے گا وہ تابوت، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تسکین ہے۔ یہ تابوت سکینہ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے نا، تو ایک صندوق میں انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے، وہ لاٹھی جس کو مارتے تھے سمندر پھٹ گیا، معجزے والی لاٹھی، اور جو کچھ بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق چیزیں تھیں نا، تو ان کو انہوں نے ایک صندوق کے اندر بند کر لیا، اور یہ تبرکات تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ السلام کے بھی۔ تو یہودی پھر اس کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے لیے باعث برکت سمجھتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ جس وقت حملہ ہوا تو جب اپنے بچے نہیں سنبھالے تو صندوق کو کیسے سنبھالنا تھا، تو صندوق بھی رہ گیا، یہ بھاگ گئے۔ اچھا، اب پیغمبر اسے کہتے ہیں قال لہم نبیہم ان آیات ملک ہی، اس کی سرداری کی ایک نشانی یہ ہوگی ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا، تمہیں وہ تابوت بھی مل جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے لیے سکون ہے، تسکین ہے، تمہارے رب کی طرف سے وہ تابوت تمہیں مل جائے گا۔ وَبَقِیَّۃٌ مِّمَّا تَرَکَ آلُ مُوسیٰ وآلُ ہارون، اور اس میں وہ سب بقایا جات ہوں گے جو چھوڑ کر گئے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ السلام، یعنی ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ چیزیں جو ہے نا وہ غائب نہیں ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہیں، وہ ان کے سمیت وہ تمہیں مل جائیں گے۔ تحملہ الملائکہ، اس صندوق کو اٹھایا ہوا ہے فرشتوں نے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک اس کے اندر نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو نا تو اس میں یقین کرو، نشانی ہے۔ پھر وہ تابوت کیسے آ گیا؟ اصل کے اندر وہاں کوئی وبا پھیل گئی، کہاں؟ ان کے اپنے ملک میں۔ تو وہ جو حکمران تھے نا ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ وبا کیسے پھیل گئی، تو ان کو کوئی گمان ہوا کہ یہ صندوق جو ہے نا اس کا کوئی مسئلہ ہے۔ بہرحال اب اس صندوق کو کوئی اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، انہوں نے کہا جی اس کو کسی طرح سے اٹھاؤ اور ایک بیل گاڑی کے اوپر رکھ دو، اور وہ بیل جو ہے نا ان کو ڈنڈا مارو جدھر مرضی چلے جائیں، صندوق ہم سے لے جائیں۔ تو وہ خود ہی بیل گاڑی چلتے چلتے جہاں یہ تھے وہاں آ گئی، تو پیغمبر نے کہا کہ دیکھو اللہ کی طرف سے تمہیں یہ صندوق بھی مل گیا۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اور جب چلا طالوت اپنے لشکر کے ساتھ۔ آپ دیکھیں ذرا ذہن میں رکھیں کہ کافی سارے لوگ تو جب جنگ کا باقاعدہ فیصلہ ہوا تو نکل گئے، پھر نکل گئے جب طالوت کو سپہ سالار بنایا، اب طالوت آگے لے کر چلا۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جس وقت طالوت چلا اپنے لشکر کے ساتھ، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو آگے ایک نہر آ گئی، دریا آ گیا، بلکہ چھوٹا دریا ہو نا تو اس کو نہر بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اب گرمی بہت تھی اور کافی سفر ہو گیا تھا، پیاس لگی ہوئی تھی لوگوں کو جو جا رہے ہیں، اور ہر کوئی اس تلاش میں تھا کہ کہیں پانی مل جائے پینے کے لیے۔ تو ایک آ گیا دریا،
تو طالوت کیا کہنے لگا؟ جب وہ دریا دیکھا تو لوگ تو اب خوش ہوئے کہ پانی پئیں گے، تو طالوت کیا کہنے لگا؟ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کر رہا ہے اس نہر کے ذریعے یا اس دریا کے ذریعے۔ کیا آزمائش ہے؟ فمن شارب منہ فلیس منی، جس نے اس میں سے پیا وہ میرا ساتھی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جس نے پانی پیا اس کو میں ساتھ نہیں رکھوں گا، وہ میرا فوجی نہیں ہے، میرا مجاہد نہیں ہے، میری فوج سے نکل جائے۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو اس کو نہیں چکھے گا وہ میرا ساتھی ہے، وہ مجاہد میرے ساتھ ہے، میں اسی کے ساتھ جنگ لڑوں گا۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، سوائے اس کے کہ جو اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر ایک بنا لے یہ بوکس سا، اور اس سے جتنا پی سکتا ہے پی لے، جتنا اس کا وجود ہے اتنا بنا لے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جو پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور جو نہیں پیے گا تو وہ میرا ساتھی ہے۔ البتہ استثناء ایک کا ہے، جو بہت جس کی جان جاتی ہے وہ ایک پی لے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت روزہ کھولنے کے بعد آدمی ایک گلاس پیتا ہے تو دوسرا تو دھکے کے ساتھ پی لیتا ہے۔ تو اب جنہوں نے کچھ تو وہ تھے جنہوں نے کہا جی پھر ہم نے ایک بھی نہیں پینا، تو کچھ وہ تھے انہوں نے کہا جی یہ کون سی بات ہے، آگے لڑائی لڑنی ہے اور یہاں پیاسا لے کر جائے گا، مروائے گا ہیں۔ اور کچھ وہ تھے جنہوں نے ایک بک پیا تو پھر اور بھی پی لیا، تو کسی نے پابندی کر لی۔ تو اب جو بھی مطلب یہ ہے کہ جس نے پابندی کی اسی کو وہ آگے لے کر گیا، یہاں بھی اس نے نکال دیے۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ، تو فرمایا تو پی گئے وہ اس میں سے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے تھوڑوں کے ہی۔ اب پھر قلیل رہ گئے نا، یہ قلیل اس تعداد میں سے ہے جو اب یہاں پہنچی تھی۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، تو جس وقت وہ پار نکلا وہ اور اس کے ساتھی ایمان والے۔ اب یہ کون سے ایمان والے ہیں؟ جنہوں نے پابندی کی تھی پانی میں پینے میں۔ قالو، تو اب سامنے تھا دشمن، تو سامنے جب دشمن پر نظر پڑی تو قالو لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، طاقت نہیں ہے ہمارے پاس آج جالوت اور اس کے ساتھ اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی۔ یہ اس میں سے کچھ لوگوں نے، آپ ذرا دیکھیں، یہی محسوس کر رہے ہیں کچھ لوگ مدینے میں کہ ہماری طاقت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب وہ جو پار نکلے تھے، اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایمان والے نہیں تھے، اتنی چھلنیوں میں سے نکل کر وہ یہاں تک پہنچے نا، تو پھر بھی محسوس کیا کر رہے ہیں کہ ہماری طاقت نہیں ہے۔ یہ طالوت کے ساتھی کہہ رہے ہیں نا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، طاقت نہیں ہے ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلے کی۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہنے لگے وہ لوگ جن کے اندر جنہیں یقین تھا کہ ان کی اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی، یہ بندے کہاں سے آئے؟ یہ بھی انہی میں سے تھے۔ یعنی اب دیکھیں سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا نا، بڑے لیول پر بھی تو فرق ہو نا، عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تو فرق ہوگا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ جو ہے نا وہ جن کو یقین تھا، یقین تو اصل میں دوسروں کو بھی تھا لیکن وہ تھوڑا فرق تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کہنے لگے، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہنے لگے وہ لوگ جنہیں یقین تھا کہ ہماری ملاقات اللہ سے ہوگی، کم من فئۃ قلیلۃ،
قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کیوں گھبراتے ہو, کیوں ڈرتے ہو, کیوں ایسا سوچتے ہو؟ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت نے بڑی جماعت کے اوپر غلبہ پایا اللہ کے اذن سے. آپ دیکھیں کس طریقے سے اللہ اس واقعے سے ان کو ہدایت دے رہا ہے مدینے میں مسلمانوں کو. واللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں, ہمت والوں کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی ہمت کرو, کیوں ایسا سوچتے ہو؟ ولما بارزوا لجالوت و جنودہ, جس وقت وہ سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے. اب دیکھیں تھوڑی وقت ان کے دلوں میں یہ بات آئی, اور جب دوسرے لوگ تھے انہوں نے حوصلہ دیا تو وہ حوصلہ پکڑ گئے. یہ بدر میں بھی ایسا آتا ہے کہ کوئی ایک دو گھرانے تھے جن کے دل میں اس طرح خیال آیا تھا. اس کا ذکر سورہ انفال کے اندر ہے, لیکن پھر وہ مطلب دل میں خیال آیا لیکن وہ پھسلے نہیں, ہاں وہ نکلے نہیں گے. تو مجھے اب ان کا نام بھی بھول گیا تو اس وجہ سے میں بس نام نہیں لے رہا. ولما بارزوا لجالوت و جنودہ, تو جس وقت وہ سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکر سے, قالوا ربنا افرغ علینا صبرا, تو اے ہمارے رب ہمیں وافر مقدار میں صبر عطا فرما دے. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور تمہاری مددگار کافروں کے, کافر قوم کے مقابلے میں. کیسی دعا ہے یار, یہ دعا تو ہم نے مانگتے ہیں لیکن یہ انہوں نے کہاں مانگی ہے؟ میدان جنگ میں مانگی ہے, دشمن کے سامنے. ہم مسجد میں مانگتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ فرق یہی ہے. اچھا جب دعا اللہ سے مانگی ہے تو یہ سیدھی یہ کیوں نہیں مانگ لی کہ اے اللہ تو فرشتے بھیج دے, آنو نہ لڑنا پوے؟ نہیں سمجھ آ, خیال نہیں آیا بھی جدو اللہ کو ہی منگی آیا تھا پھر یہی مانگ لیندے سیدھے بھی فرشتے بھیج دے سانو لڑنا نہ پوے. ان کو پتا تھا کہ لڑنا ہم نہیں ہے, اور یہ بات ان کو بھی بتائی جا رہی ہے مدینے والوں کو بھی کہ جنگ لڑنی ہے تم نہیں, ٹھیک ہے نا. ورنہ تو کبھی آپ کا ذہن ایسا گیا کہ بھئی وہ سیدھے اللہ سے ہی کہتے ہیں کہ یار لڑنی نہ پڑے ہمیں, دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جما دے, ہم صحیح طریقے سے لڑ لیں. بہرحال وانصرنا علی القوم الکافرین فہزموہم باذن اللہ, تو جنگ ہوئی تو انہوں نے شکست دے دی اس بڑی جماعت کو اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے اس کو اجازت دے دی. وقتل داود جالوتا, اور قتل کر دیا داود نے جالوت کو. جالوت کون تھا؟ یہ مخالف فوج کا سپہ سالار جو تھا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ, اور اللہ نے اسے بادشاہی بھی دے دی. کس کو دے دی؟ داود علیہ السلام کو. لیکن یہ اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ داود علیہ السلام اس جنگ میں شامل نہیں تھے. البتہ داود علیہ السلام کے والد اور بھائی شامل تھے. داود علیہ السلام ایک بچے کے طور پر جو ہے نا وہ بکریاں چرا رہے تھے قریبی کسی جگہ پر, ٹھیک ہے نا. تو وہ جنگ میں نہیں آئے تھے بچے ہونے کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اچھا اب مقابلہ ہو رہا تھا طالوت کا اور جالوت کے لشکر کا ایک دوسرے کے سامنے تھے. اس زمانے میں دونوں طرف سے جو سورما قسم کے آدمی ہوتے تھے نا پہلے, وہ آیا کرتے تھے. عام جنگ بعد میں ہوتی تھی, بلکہ جس طرح وہ ابو جہل آیا تھا نا, اور عتبہ آیا تھا, شیبہ آیا تھا, اور اس کے مقابلے میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گئے تھے. تو اس طرح جو ہے وہ مقابلے ہوتے تھے. اب وہ جالوت جو ہے نا وہ مقابلے کے لیے آیا تھا، اور کہتے ہیں کہ اس زمانے کے اعتبار سے اس نے اپنے آپ کو پورے طور پر جو ہے وہ محفوظ کیا تھا. گھوڑے پر وہ بیٹھا تھا. ان کے پاس تو کوئی گھوڑا شوڑا میرے خیال میں نہیں تھا، پیدل ہی تھے. تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کے پاس کیسے جائے. ایسا اس نے وہ جیسے زرہ کہتے ہیں نا، اس طرح کا کوئی لباس پہننا بھی ہوا تھا تاکہ کوئی تلوار وغیرہ کوئی اثر بھی نہ کرے اس کے اوپر. تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھئی اس کا مقابلہ کون کرے. تو وہ بار بار جو ہے وہ مبازرت دے رہا تھا کہ بھئی آؤ، کس نے مقابلے پہ آنا ہے. یہ جب پریشانی دیکھی نا تو قریب تھے داؤد علیہ السلام بکریاں چرا رہے. تو انہوں نے اپنے ان کے بھائی اور باپ بھی شامل تھے ادھر طالوت کے لشکر میں. تو وہ قریب آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اپنے باپ سے یا بھائیوں سے کسی سے پوچھا کہ وہ آوازیں دے رہا ہے تو کوئی جاتا کیوں نہیں ہے اس کے مقابلے پہ. ٹھیک ہے نا، وہ بچے جیسے اپنے باپ کو دیکھ کر بھائیوں کو دیکھ کر آ جاتے ہیں نا، تو اس طرح وہ آ گئے ہوں گے قریب. تو انہوں نے کہا کہ جاتا اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس جو جائے گا تو وہ محفوظ ہے، لہذا خطرہ ہے. تو اس نے کہا کہ خطرے کی کیا بات ہے، میں اس کو مار سکتا ہوں. یہ کہا داؤد علیہ السلام. نے کہا تو کیسے مار لے گا؟ اس نے کہا کہ بس مجھے اجازت دو، میں اس کے ساتھ مقابلہ کر لیتا ہوں. تو وہ ان کے پاس دیکھیں، ایک آج کل ہم اس کو کہیں تو معمولی چیز لگتی ہے، گلیل یا ایک تیر. آج کل تیر کو کیا آپ سمجھتے ہیں جب آپ کے پاس کلاشن کوفے ہیں، یہ دور ہے، لیکن تیر اپنے وقت کا ہتھیار ہے. گلیل بھی اسی طرح کا کوئی نا، وہ گوپیا اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جس کو عام طور پر اس زمانے کا ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتا تھا. وہ اس کو جو ہے وہ گھما کر اس میں پتھر رکھ کر جو ہے وہ مارتے تھے دور سے. تو عام طور پر جو ہے نا وہ بکریاں چرانے والے جو ہے وہ ماہر ہوتے تھے. تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میرے لشکر سے کبھی بھیڑیا بکری نہیں اٹھا کر لے کر گیا، اور اگر کبھی اس نے جرات کیا تو بس پھر میں اسے جانے نہیں دیتا، میں اسے مار دیتا ہوں. تو انہوں نے وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ پتھر ڈال کے تو گھما کے اس کو مارا. تو بس اس کا منہ ہی خالی تھا. تو وہ ایگزیکٹ نشانہ جو ہے نا وہ جا کے لگا. تو ظاہر ہے آنکھوں کے اوپر لگا، منہ کے اوپر لگا. تو پتھر جب لگا ہوا وہ صحیح طریقے سے، تو بس وہ گر پڑا اسی سے، تو مر گیا. ویسے بھی اللہ نے جب مارنا ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا، ایک بات اور یہاں نوٹ کر لیں، یہ اس جنگ میں بھی دشمن کا سپہ سالار جو ہے وہ ایک بچے نے مارا، اور دوسری طرف جو بدر ہوئی اس میں دشمن کا سپہ سالار بھی بچوں نے مارا. ہاں، معاذ اور معوذ دو بچے تھے نا صحابی. باقی تفصیل تو پھر مجھے نہیں ابھی بتانے کی ضرورت کہ ان کو جنگ میں شامل نہیں کیا جا رہا تھا، بچے ہیں. تو ابو جہل کو انہوں نے مارا. اتنی مماثلت ہے. اور دوسری مماثلت کہتے ہیں کہ یہ بھی کم ہوتے ہوتے تقریباً 313 ہی رہ گئے تھے. یہ جنگ بھی 313 نے لڑی تھی، اور بدر بھی 313 نے لڑی تھی. اور یہ 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور وہ جو مدینے والوں نے بدر لڑی وہ 2000 سال بعد کا واقعہ ہے. والحکمہ وآتاہ اللہ الملک، اللہ تعالیٰ. اچھا، وہ بات رہ گئی. پھر فتح ہو گئی تو اس ملک کا پہلا حکمران کون بنا؟ طالوت.
پہلا حکمران طالوت بنا، لیکن طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی کس کے ساتھ کر دی؟ داؤد علیہ السلام۔ داؤد السلام پھر ہیرو تھے نا، تو اس نے طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ 15 سال تک طالوت حکمران رہا، پھر وہ فوت ہو گیا، ویسے وہ پیغمبر نہیں تھا۔ تو اب اس کے بعد پھر داؤد علیہ السلام حکمران بن گئے، اور داؤد علیہ السلام غالباً 40 سال تک رہے ہیں، اور 40 سال کے بعد داؤد علیہ السلام فوت ہوئے تو ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام حکمران بن گئے، اور 50 سال تک وہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، تو اللہ نے اس کو بادشاہی بھی دی، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت بھی دی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اسے علم دیا جو اللہ نے چاہا۔ اچھا، یہ علم کون سا دیا ہے؟ کون سا دیا ہے؟ جنگی علم۔ جنگی علم قرآن کریم میں دوسرے مقام پر آتا ہے، زرہیں بناتے تھے، جنگی لباس بناتے تھے۔ ویسے تو اللہ کی طرف سے انہیں زبور بھی تو ملی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا، اللہ کے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کو جنگی لباس تیار کرتے تھے۔ یہ یہاں بس اتنا ہی۔ اب آگے کیا فرمایا؟ ویسے ہم نے اگلی دفعہ کلاس یہاں سے شروع کرنی ہے، آج ویسے میرا ارادہ یہیں پر ہی ختم کر دینا تھا جتنا ہم نے پڑھا ہے، لیکن چلیں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اگلی کلاس جو ہے نا وہ بس یہی کوئی آیت، کوئی 1.5 کا آیت ہوگی، اگلی دفعہ اس کو جو ہے وہ پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ دفع نہ کرے، دفع کسے کہتے ہیں؟ ہٹانا۔ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالیٰ دفع نہ کرے، ہٹائے نہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے، لفسدت الارض، تو زمین فساد سے بھر جائے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ بعض فساد کرنے والے لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں سے جو فساد کو ختم کرتے ہیں ان کے ذریعے سے نہ ہٹائے، تو پھر کیا ہو؟ زمین فساد سے بھر جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس وقت یہ فساد کس نے مٹایا تھا؟ طالوت اور اس کے لشکر نے۔ اب یہ فساد کس کو مٹانے کا کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو۔ طالوت اور اس کے ساتھیوں نے بھی جنگ لڑ کے فساد مٹایا تھا، اور تمہیں بھی فساد جنگ لڑ کے ہی مٹانا پڑے گا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو جہان والوں کے اوپر فضل کرنا چاہتا ہے۔ یعنی یہ اب وہ ذرا پیچھے چلے جائیں، آیت نمبر 243 میں آیا تھا نا، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، 243 نمبر آیت پڑھا تھا نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنا چاہتا ہے کہ یہ فساد ختم ہو جائے، اس کے لیے یہ جنگ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ چاہتا ہے کہ جنگ ہو۔ تو لیکن مطلب یہ پیچھے آیا تھا نا کہ اکثر لوگ جو ہے وہ ناشکرے ہیں، وہ بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ایسا مت سوچو۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ ہاری ساری کی باتیں نہیں ہیں۔ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم آپ کے اوپر پڑھ رہے ہیں، آپ کو سنا رہے ہیں، اور بالکل سچ ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔
چلیں جی، اب ہم اس کو یہاں روک رہے ہیں، لیکن اگلی کلاس جو ہے نا وہ ہماری یہ بس یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ تو انشاءاللہ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔